السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے نظام میں اگر آپ دیکھیں سارے موجودات میں، سارے قرات میں، سارے سیارات میں آپ کو نظم ملے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ساری چیزیں انسان تیرے لیے بنائی ہیں اور ہم نے منظم طور پہ بنائی ہیں۔ تجھے بنایا ہے غیر منظم زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرنا ہوگا۔ اور اس بات کی طرف مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بستر شہادت پر جو وصیتیں کی ہیں، ان وصیتوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ نظم امرکم، اپنی زندگی کے امور کو منظم کرو اپنی زندگی کو، نظم پیدا کرو، ڈسپلن پیدا کرو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے پروجیکٹس بناؤ، اچھے پروجیکٹس بناؤ۔ میں نے جانا ہے، سفر ہے، اگلا مجھے عالم برزخ کی طرف جانا ہے، لیکن زندگی جو اگر آپ منظم کریں گے، اللہ آپ کی زندگی میں برکات پیدا کرے گا، بلیسنگ اینڈ باؤنٹیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا ہوں گی کہ اگر آپ زندگی میں نظم پیدا کریں گے اور اچھے انداز کے ساتھ اسے سوچیں گے کہ میں نے زندگی اس طرح برکات کے ساتھ گزارنی ہے۔ اسی لیے اسلام نے، اور اسلام کی جو خصوصیات ہیں جو اسلام کی، دے دیں مجھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ جناب کا میں پروگرام سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پروگرام ایسا پروگرام ہے جو بے عقلوں کو عقل سکھاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ لوگ آپ پروگرام سن کر اپنے آپ کو سوارے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہر کام سے افضل ہے۔ جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر سوال کیے ہیں، ان لوگوں نے زمانے کے لیے کیے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات سن کر عمل کرنا چاہیے تھا اور تابع داری میں آنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ شروع کر دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہماری کم عقلی ہے کہ جو نبیوں کو زماتے ہیں لیکن تابع داری میں نہیں آتے۔ تو آپ کا پروگرام ایک زبردست پروگرام ہے اور عقل والوں کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ لوگ کا پروگرام دیکھ کر اپنے آپ کو سوارے۔ تو میں نے شکریہ اور آپ کو سلام کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا سلام لوگوں تک پہنچانا۔ سب مومنوں کو اور آپ سدالوں کو میرا ادب کے ساتھ سلام قبول ہو، اور اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہیں تاکہ لوگ عقل مند ہو جائیں اور نبی کی تابع داری میں آ جائے اور اہل بیت کے پیار میں آ جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ جناب، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ پاک خوش رکھے اور صحت عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس آیہ کریمہ میں، وہ یہ ہے کہ یعنی یہ خصوصیات ہیں خود اسلام کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیشہ جو فطری جو معیار ہے، میزان ہے، مقیاس ہے، یعنی اس کو قرار دیا ہے فطری اعتبار کے ساتھ، جو طبیعی اعتبار کے ساتھ ہے، نیچرل وے میں جو ہے اس کو قرار دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب علامہ صاحب سے۔ جی میں بول رہا ہوں۔ جی مولا علی مدد جی فرمائیے۔ آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ سید منظور حسین صاحب بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ علامہ صاحب سے بات کرنا چاہ میں بول رہا ہوں، آپ آنے آ چکے ہیں اس ٹائم۔ آشا جی بڑی نوازش۔
آج مدرس کی آپ کا پروگرام ہے وہ کیا ختم ہو گیا یا ابھی تک؟ نہیں ابھی ہیں 1-2 درس مزید بھی ہوں گے. ابھی بڑا سخت ایک مرحلہ ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ اگلے وینسڈے کو ہوگا. اچھا میں نے کہا اس ہفتے مس کر دیے میں نے کہا شاید ختم ہو گیا. نہیں اس کے ڈی وی ڈیز بھی میرے 23 اس کے پروگرام جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں 22 اور 23. میں نے کہا ان کی وہ کتاب ہے عالم برزخ اور ایک کو اخبار حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں نے کہا اس کو کیا چلیں انشاءاللہ وہ بھی آپ نے مطالعہ کیے ہیں. یہ بھی اگلا جو ہے نا وہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے نا وہ سیشن ہے عالم برزخ کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جو وینسڈے ہے اس پہ. اور ہم نے جان بوجھ کے اس وینسڈے کو چونکہ محلہ کے جشن ہے آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے زیادہ تو اس وجہ سے ہم نے اس کو جشن کی وجہ سے نہیں کیا اور معطل کیا. انشاءاللہ اگلے اس پہ وینسڈے پہ ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی آکسفورڈ سے بول رہا ہوں. ظفر علی. ظفر علی بول رہے ہیں آکسفورڈ سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. جی بس میں نے بات کیا کہ آپ کو فون کر لوں تو ساتھ ہی وہ انکل کا فون آیا تھا یعقوب صاحب کا تو میں نے کہا کہ ان کو بھی سلام کر لوں. وہ بہت اچھے آدمی ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ کے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہدایت دیتے رہے. بس اس لیے فون کیا آپ کو. تو دوسری بات یہ پوچھنی تھی میں نے آپ سے. ہیلو ہاں سن رہا ہوں. جی سن رہا ہوں. جی وہ میرے پاس جو ہے علامہ ڈاکٹر تجانی کی کتابیں ہیں تقریباً 2 میں پھر میں ہدایت پاک کو اس میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے. آیا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بس میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک جی بس اتنا پوچھا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی علامہ صاحب جی میرا 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ جو ہم عشاء کے وتر پڑھتے ہیں عشاء کے تو وہ بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے تو 2 رکعت نماز ہی ہے نا وتر کی. ٹھیک ہے اس کی نیت. ٹھیک ہے. دوسرا کویشچن کیا ہے؟ جی دوسرا کوشچن میرا یہ ہے جی کہ جو جب کوئی عورت حاملہ ہو تو کچھ لوگ پہلے ٹائم سے پہلے وہ پتہ کرواتے ہیں کہ بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے. تو کیا وہ اسلام میں اس کی پوچھنا چاہیے کہ اس سے منع کیا گیا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں میرے. جی شکریہ. ٹھیک. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اسلام کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ فطرت کو نگاہ میں رکھا گیا. جو طبیعی اور نیچرل جو سورسز ہیں جو ریسورسز جو ہے نا اس کی طرف زیادہ جو ہے نا توجہ دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ طبیعی جو مقیاس ہوا کرتا ہے پیمانہ ہوا کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ انسانوں سے مانوس ہے چونکہ اپنے ہر ایک کی دسترس میں ہوتا ہے. اس وجہ سے اب فرض کیا کہ ایک آدمی کو یہ پتہ ہے کہ اگر ستارہ مثلا جو ہے نا نارتھ پول وہاں پہ ہے اور اس طرح ہم دیکھا جائے تو یہ کعبے کی طرف علامت ہے. ایک تو یہ نیچرل وے. ایک یہ ہے کہ قطب نما ہو انسان کے پاس اس کے ذریعے. اب قطب نما ہر ایک کے پاس تھوڑا ہوتا ہے. جو نیچرل وے ہے اسلام نے اس کی طرف زیادہ جو ہے نا وہ توجہ دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام. آپ نے جواب نہیں دیا جی. علامہ صاحب سے بات کریں. میں نے سارے سوال لکھ لیے اور میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں آپ کے جواب پہلے ہی دے دیتا ہوں پھر میں ہدایت پا گیا. ایک قسم کی جو ہے نا وہ بایوگرافی ہے اور ڈاکٹر تیجانی کی اور میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھی اور بالکل وہ صحیح ہے. وہ بالکل صحیح ہے. وہ میری ان سے ملاقات بھی ہے اور میں ایک کانفرنسز میں بھی جو ہے نا ہم اکٹھے تھے اور میں ان کو اچھے جانتا بھی ہوں
اور وہ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر تیجانی ایک بہت بڑے مفتی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، اہل سنت تھے، اور اہل سنت کے بعد ان کی ساری وہ تحقیقات ہیں جس کی ابتدا ہے. پھر میں ہدایت پا گیا اور اس کی انگلش میں بھی آ چکی ہے، دین آئی واز گائیڈڈ، اور اس کی تقریباً جو ہے نا آئی تھنک مور دین 50 لینگویجز میں اس کا جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. عربی میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، مختلف زبانوں میں، اور وہ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر تیجانی کی کتابیں بہت ہی جو ہیں وہ بڑی معرفت والی کتابیں ہیں. ان کو ہمارے جتنے جوان ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ ہے کہ جو نیچرل جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے اسلام نے اس کی طرف زیادہ جو ہے نا وہ توجہ دی ہے، کیونکہ ہر ایک کی دست رس میں ہوتا ہے، ہر ایک اسے جانتا ہے. اس وجہ سے اور پھر زمانے کی جو حالات ہیں مختلف قسم کے، آپ نے دیکھا کسی ٹائم جو ہے نا وہ سیر چلا تھا، اب وہ سیر جو ہے نا وہ تبدیل ہو کر جو ہے نا وہ کلو گرامز میں آ گیا. اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا بننے والا ہے، یہ جن اللہ معلوم. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام حضمانہ جناب عدیل صاحب جملہ مخصوص سے درد کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ انسانی ضروریات اہم ترین ہوا، پانی اور خوراک ہے. ہوا شام کے وقت ساکن ہو جاتی ہے، پانی چشمے پھوٹتے ہیں، سوکھتے ہیں. خوراک انسانی کے بڑھنے، پکنے اور اس کے اجڑنے کا ایک پروسیس ہے. اس سے اس نعمتوں سے انسان استفادہ کرتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، میرے سورج چاند یہ ایک حساب کے تحت رواں دواں ہیں. تو کیا یہ روز اولی سے دن کا معیار یہی تھا؟ مثلا بڑھتے 19.5 گھنٹے کا ہوا، کم ہوتے ہوتے 12-15 گھنٹے پہ 9-10 گھنٹے جیسا بھی وقت ہے. کیا سورج اور چاند کے بے حسبان سے مطلب یہ ہے کہ روز اول سے ہی مقدار اس کا میئرمنٹ یہی رہا ہے جو امروز ہے؟ ٹھیک، میرا خیال ہے میں اپنے سوال کو عرض کر پایا ہوں. بالکل سمجھ لیا، سوال سمجھ لیا. جزاک اللہ. تو یہ ہے کہ یہ جو نیچرل انداز کے ساتھ ہے، انسان تھکتا نہیں ہے، دست رس میں ہے، مانوس ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں اسلام نے جو نیچرل سورسز ہیں اس کی طرف آپ میجرمنٹ کے سلسلے میں دیکھیں. اچھا جی، آپ نے آب کور ہے کہا اتنی 3.5 بالشت ہونا چاہیے، طول میں، عرض میں، عمق میں. بالشت جو ہے نا وہاں پہ وجب اس کو جو ہے نا معیار قرار دیا. اسی طرح اگر آپ چلے جائیں مثلا سورج نہیں، آپ جب شاخص لگائیں وسط النہار جب ہو اس وقت آپ کو نماز پڑھنے. غروب کو جو ہے بتا دیا یہ ہے آپ کا طریقہ کار. اسی طرح جو ہے نا طلوع، ہر ایک چیز کو اس لیے یہ معیار بنایا. ماہ مبارک رمضان کے لیے اس کی ابتدا کو بتایا، اس کی انتہا کو بتایا، تاکہ ہر ایک کے لیے یہ رستہ آسان اور اوپن رہے. یہ نہ کل کوئی کہہ سکے او میں تو پڑھے لکھے نہیں سی جی، میں نے تو کوئی پتہ نہیں سی جی اسارت ہے. نہیں، میں نے کتنے آرام کے ساتھ کتنے آسان طریقے سے آپ کو یہ دینی معارف سکھائے ہیں. آپ اگر نہیں سیکھنا چاہتے تو اسے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ اسلامی تعلیمات مجھ پہ بڑی گراں ہیں اور میں سمجھ نہیں سکتا ہوں. یہ غلط بات ہے. کوئی ایسا نہیں ہے انسان، ہر ایک جو ہے نا. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کسی نے فرمایا اتنے قدم جو ہے نا وہ دیکھنا ہے، اتنی بالشت ہے، اتنا جو ہے نا وہ انگلیوں کی جو گرا ہے اس کے تحت. یہ سارے جو نیچرل ایک فارمولیز ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ملیں گے. یہاں پہ بھی کیا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. ایک اور چیز کہ جب یہاں پہ میں اب نہیں جانا چاہتا کہ جو انگلش مہینے ہیں، عیسوی ہیں یا شمسی مہینے ہیں، اس کے لوگ وہ بڑے مفکرین بیٹھے ہیں، اس کے بعد ان کی کیلکولیشن ہوئی ہے. اس کے بعد اسی وجہ سے کم لوگ ہیں کہ جو اس کو جو ہے نا وہ سمجھنے والے ہیں. عام انسان کہے کہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی، ممکن ہے سمجھ بھی نہ آئے. لیکن جو قمری مہینے ہیں، قمری اعتبار کے ساتھ، وہ سب کے لیے قابل فہم ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم بھی نہیں ہوا کرتی ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس آیے کریمہ میں جس کی طرف بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها. یہاں پہ
وہ جو غلط قسم کی رسومات ہیں، اسلام نے ہمیشہ توہم پرستی، غلط قسم کی عادات، غلط قسم کی رسومات، اس کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ وہ لوگ جو یہود تھے جوڈائزم کے اور یہ جوئش، اور ان کے ہاں ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ہاں جی اس وقت وہ جب یا یہ جو مشرکین ہیں ان کا یہ ہے آخری دعا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام عدیل صاحب، درود و سلام محمد و آل محمد پر تحفہ یا علی مدد۔ میں مقصود علی ڈائریکٹری سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے کوئی سوال تو نہیں ہے، میں نے ایک دن آپ سے دعا کے لیے عرض کی تھی کہ میری بیوی کو کینسر تھا، تو آپ نے دعائے توسل عنایت فرمائی تھی پڑھنے کو، تو ماشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں وہ اب شفا یاب ہو گئی ہیں۔ تو مزید آپ سے درخواست ہے اس کی عمر درازی اور شفا یابی کے لیے دعا کیجیے۔ بتانا مقصود اس لیے تھا تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ آل محمد کی دعاؤں کے پڑھنے کا کتنا اثر ہے، علاج بھی کرائیں اور دعا بھی کریں۔ شکریہ، خدا السلام علیکم۔ شکریہ، انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ میں معذرت چاہوں گا چونکہ مجھے چلیں دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، میں ویٹ کرتی ہوں آپ کا پروگرام کب آئے گا۔ اور سب میرا کوئی سوال نہیں ہے، بس میں نے آپ سے ایک درخواست کرنی تھی کہ میرے والدین فوت ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا مولانا صاحب۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے ہماری سسٹر، جی اللہ پاک خیر رکھے انشاءاللہ۔ تو یہ جو غلط قسم کی رسومات ہیں نا، اسلام نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ تم کہتے ہو ہاں جی او جی احرام بن لیا نا جس وقت، تو پھر وہ جو مین گیٹ ہے اس کی طرف نہیں ہے، وہ پیچھے سے آنا ہے جی، جیسے جان کھڑکی سے اچھل کے آنا ہے یا دروازہ دیوار کو پھلانگ کے آنا ہے۔ تو اسلام نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نیکی سمجھتے ہو اس چیز کو؟ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی الہی اختیار کرو، یہ نیکی ہے۔ نیکی کا جو معیار بتا دیا ہے جو ہے نا، وہ دیواروں پہ چھلانگنا اور کودنا اور کھڑکیوں سے جاننا اور پچھلے دروازوں سے جو پشت خانہ ہے ادھر سے جاننا، یہ نیکی تم سمجھتے ہو؟ نہیں، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی الہی کو جانا اختیار کرو۔ یہ نیکی کا جو حقیقی معیار ہے اس کو بتا دی، اور پھر بتا دی کہ تم یعنی قرآن ہمیشہ کیا ہمیں چاہتا ہے کہ صحیح جو پراپر وے ہے، جو سٹریٹ پاتھ جس کو کہتے ہیں، رائٹ پاتھ جس کو کہا جاتا ہے، صراط مستقیم جس کو کہا جاتا ہے، تم اس طرف سے کیوں نہیں آتے ہو؟ دروازے سے کیوں نہیں آتے ہو؟ وہاں پرنالوں کی طرف سے، وہاں دیواروں دوسری طرف سے کیا تمہیں ملے گا؟ وہاں سے کچھ نہیں تمہیں ملنے والے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ صحیح معنوں میں تم نیکی کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو وہ راستے اختیار کرو۔ کون سے راستے؟ وہ راستے اختیار کرو کہ جو متعارف راستے ہیں، جو معمول کے راستے ہیں، جو روٹین کے راستے ہیں، جو پراپر وے ہے اس کی طرف تمہیں آنا چاہیے۔ نہیں یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس سے پہلے دیکھیں تو تقوی کی سفارش، اس کے بعد دیکھیں تو تقوی کی، یعنی ایک آیت میں 2 دفعہ آپ کو تقوی کی سفارش کی گئی ہے، بتایا گیا، جو اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اگر تم صحیح راستے کو اپنانا چاہتے ہو نا تو تقوی الہی کے بغیر تمہیں صراط مستقیم مل ہی نہیں سکتا ہے۔ تقوی نہیں ہوگا تو امام المتقین کہاں سے ملے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ امام المتقین آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ آپ اذان دیتے ہیں، اصل میں تو حدیث ہے امام المتقین، جی امام المتقین ہے، امام المسلمین ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ بتا دیا کہ تم کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ اگر تمہیں صحیح راستہ چاہیے تو پہلے کیا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو آلائشوں سے پاک کرو، آلودگیوں سے پاک کرو، واجبات کی طرف تم آؤ، محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تمہیں صحیح راستہ ملے گا۔ اور اس کے لیے بتا دیا کیا ہے، اتقوا اللہ، تم تقوی الہی کو اختیار کرو، یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں خود پڑھائے گا، خود پڑھائے گا، تمہیں خود بتائے گا یہ علی کا راستہ ہے، یہ حسن کا راستہ ہے، یہ اہل بیت کا راستہ ہے، یہ رسول خدا کا راستہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خود بتائے گا۔ یہ ہے، اسی وجہ سے راستے تو بہت ہیں،
دروازے بھی بہت ہیں۔ اس کی جو حقیقی تفسیر اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، معصومین کے در پہ آئے گا۔ اور میں ایک دو روایتیں، چونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا ہی قلیل رہ گیا ہے، اور میں اس میں ایک روایت اپنے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور آخر میں چونکہ سارے سہاروں کے سہارا پیغمبر اسلام ہیں، ہمارے معصومین کی جتنی بھی شان ہے وہ پیغمبر اسلام کے صدقے سے ہے، چونکہ اللہ کے بعد عظیم ترین ہستی اس کائنات کی وہ پیغمبر اسلام ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد جتنی عظیم ترین ہستی ہے وہ امیر المؤمنین ہیں، جناب سیدہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین، یہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ امام کیا فرماتے تھے کہ بہت بہت خوبصورت یہ روایت ہے اصول کافی میں، اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 193، اس پہ یہ روایت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معرفت کا ایک پورا بحر بے کراں ہے نا، تو اس آپ کو روایت میں ملے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ الاوصیاء ہم ابواب اللہ عز وجل التی تؤتی منہا ولولا ہم ما عرف اللہ عز وجل وبہم احتج اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ رسول خدا کے جو اوصیاء ہیں نا، رسول خدا کے جو اوصیاء ہیں، یہ ہیں دروازے الہی۔ یہ دروازہ ہے نا، یعنی ایک دفعہ تو دروازہ یہ ہے کہ تم گھروں کی طرف جا رہے ہو، اس دروازے میں پیچھے دروازہ نوک کرنے سے کچھ نہیں، اور پیچھے چھلانگ لگانے سے لوگ چور سمجھتے ہیں۔ دروازہ ہے پراپر، وہاں پہ دروازہ نوک کرو، بیل لگی ہوئی اس کو بچاؤ، اس کے تاکہ جو ہے نا وہ آ چلو، ٹھیک۔ اب اللہ کے پاس جب جانا ہے تو اس کا بھی ایک دروازہ ہے نا، فرمایا کہ اس کا دروازہ یہ ہے، یہ پیغمبر اسلام کے جو اوصیاء ہیں نا، اوصیاء، جانشین، خلیفہ، یہ ہیں اللہ کے دروازے۔ فرماتے ہیں التی تؤتی منہا، جس سے داخل ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْلَاهُمْ مَا عُرِفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی خدا کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فیصلہ کر دیا مولا نے، اگر یہ نہ ہوتے، لولاہم، اگر یہ نہ ہوتے، ما عرف اللہ عز وجل، اور اللہ کی کوئی پہچان ہی نہ کر سکتا۔ وبہم احتج اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ، انہی کے ذریعے خدا نے اپنی مخلوقات پہ حجت تمام کر دی۔ آپ نے بارہا روایت سنی ہے، بارہا سنی ہے، میں فقط ٹچ دے رہا ہوں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا در ہے۔ کون؟ اوکے، تو یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی کو علم چاہیے نا، اگر کسی کو، تو خواہ مخواہ جو ہے نا اوپر نالوں سے دیواروں کے ساتھ ٹکر لگانے سے اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ من اراد العلم فلیأت الی الباب، اسے کیا ہے؟ دروازے کی طرف۔ دروازہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ یعنی کیا ہے کہ اگر کوئی نیکی حقیقت میں چاہتا ہے نا، نیکی چاہتا ہے، نیکی کیا ہے؟ کہ تمہیں در اہل بیت پہ آ جاؤ، تم در علی پہ آ جاؤ، تم در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، یہ ہے اصل جو ہے نا وہ نیکی، نیکی کی بنیادیں۔ اور میں یہ روایت میں عربی نہیں پڑھتا، اردو سن رہے اس کی۔ امام فرماتے ہیں امیر المؤمنین، ہم خدا کے وہ ابواب ہیں جن تک آنے کا خدا نے حکم دیا ہے، جس نے ہماری بیعت کی اور ہماری ولایت کا اقرار کیا، وہ گھروں تک دروازے کے ذریعے پہنچا ہے۔ وہ گھروں تک، جملے سنیں، وہ گھروں تک دروازے کے ذریعے پہنچا ہے، اور جس نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے غیر کو ہم پہ فضیلت دی۔ یہ دوبارہ سنیں، چونکہ بڑے بڑے یہاں پہ مار کے ہوتے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ پھر جواب بھی دیتے رہے ہم لوگ۔ اور جس نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے غیر کو ہم پر فضیلت دی، تو وہ پشت خانہ سے، وہی نقب زنوں کی طرح وہ پشت خانہ سے داخل ہوا ہے، یعنی اس کا پھر ہمارے ساتھ کوئی خاص ربط نہیں ہے۔ اب انسان اپنے آپ سے خود سوال کرے کہ اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف جانا، اصلی دروازے کو چھوڑ کر پشت خانہ کی طرف آنا، یہ صحیح کام ہے یا غلط کام ہے؟ لہٰذا اپنے تمام جو دینی معارف ہیں
انسان کو چاہیے کہ اس کا معیار اور مرکز اہل بیت علیہ السلام ہے، قرآن ہے، قرآن کی تعلیموں کا حقیقی مرکز اگر ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کو وہ دروازہ ہے جہاں سے انسان جب جاتا ہے یا علی انت باب اللہ، انت صراط المستقیم، انت نبع العظیم، انت امام المسلمین۔ ہمارے بڑے محترم محمد یعقوب، انہوں نے سوال تو نہیں تھا لیکن انہوں نے اپریشیٹ کیا پروگرام کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اجر دے۔ ہمارے سید منظور حسین ہیں پاکستان سے، انہوں نے کہا تھا عالم برزخ انشاءاللہ ایک دو مزید جو ہے نا سیشن اس کے باقی ہیں، اور وہ تقریباً سارا ایک پورا پیکج بن چکا ہے، about 25 جو ہے نا اس کے لیکچرز ہیں، اس میں اب ماشاءاللہ تیار ہیں، جہاں پہ جو نہیں سن سکے ہیں وہ دوبارہ یہاں سے DVDs لے کر سن پائیں گے۔ ہمارے ظفر علی بھائی ہیں، ان کو میں نے جواب دے دیا ہے کہ ڈاکٹر تیجانی کی جو کتابیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، بہت اچھی ہیں، اور جوانوں کو بہت پڑھنا چاہیے، اور بڑی خوبصورت ہیں ان کی کتابیں، اس لحاظ کے ساتھ کہ اس میں معرفت ہے، اس میں علم ہے۔ ہماری ایک سسٹر نے فون کیا ہے کہ عشاء کے بعد جو وطر ہے بیٹھ کے آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ دو طریقے بتائے ہیں وطر کے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیں تو 1 رکعت ہے۔ آپ یہ کہیں عشاء کی نماز کے بعد 1 رکعت نماز وطر پڑھتا ہوں، قربان اللہ، وہ 1 پڑھ لیں، کھڑے ہو کے پڑھ لیں، 2 رکعت جو ہے نا وہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ دوسری اگر کوئی ایک خاتون پریگننٹ ہے اور اس کے بعد وہ دیکھنا چاہتے، دیکھیں شرعی لحاظ میں اس میں دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ پہ چھوڑے توکل کرتے ہیں تو پھر اللہ اس سے بھی زیادہ کہیں مال و مال کرتے تھے۔ لیکن تیسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بعض کو کہا ہے کہ بیبی گرل ہے تو وہ بچہ پیدا ہو گیا، اور بعض کو کہا کہ بچہ ہے تو بچی پیدا ہوگی، یہ بھی چلتا رہتا ہے یہاں پہ۔ تو لہٰذا انسان پھر اس کی طرف ایسے نظام الہی کی طرف اگر خود توکل کے ذریعے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے مقصود حسین سید ہیں، انہوں نے بڑا جو ہے نا اچھا بھی کویسچن کیا ہے کہ دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے کہ شمس اور قمر جو ہے نا یہ پورے حساب شدہ نظام کے تحت، یہ ابتدائی سے اس طرح ہے، اب نہیں ہوا ہے بلکہ ابتدائی سے ہے۔ البتہ دنیا چونکہ گول ہے، دنیا چونکہ مختلف اس کے خطے ہیں، مختلف اس کے گوش و کنارے ہیں، ہر لحاظ کے ساتھ اسی طرح ہے، کہیں پہ 12 گھنٹے کا دن ہے تو کہیں 18 گھنٹے کا دن ہے تو کہیں 20 گھنٹے کا۔ ابھی ہم ناروے تھے تو وہاں پہ تقریباً میرے خیال میں کہ وہ 11 بجے نماز پڑھی تو اس کے بعد 1-2 گھنٹے گزرے تو دیکھا پھر وہی سلسلہ جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ بھی صبح پھر جو ہے نا وہ سورج کہیں نکلنے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ ہے کہ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے مقصود حسین ڈار، انہوں نے میلانو اٹلی سے فون کیا ہے، انہوں نے کہا تھا ہم نے نسخہ دیا تھا اور یہ نسخہ بڑا مجرب ہے، بڑا مجرب ہے۔ یہ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم محمد رضا گل پائیگانی، یہ ان کے داماد نے مجھے دیا تھا۔ میں ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو باتیں کرتے رہے، کہتے ہیں مجھے حال میں ایک حال پیدا ہو، یہ حال نہیں، حال پیدا، حال دعا کے لیے حال پیدا کرنا ہوتا ہے۔ میں نے حال پیدا کیا دعا کے لیے، اور دعائے توسل۔ انہیں کینسر تھا، لندن آئے تھے، ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی کینسر نہیں ہے، ختم، سارا کینسر ختم۔ رات میں وہ حال پیدا کر کے دعا پڑھی، وہی ہم نے اپنے حسن بھائی کو دیا، یہی نسخہ دیا تھا ابتدائے جب ہدایت ٹی وی شروع ہوا۔ الحمدللہ ابھی وہ آتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور ابھی آپ نے خود بھی، یہ بہت بڑا معجزہ ہے یہ خود دعائے توسل، جن کے ناموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس کو امام احمد ابن حنبل بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نام کسی مجنوں کے اوپر بھی پڑھ دیے جائیں تو وہ اس میں بھی عقل آ جائے گی۔ یہ ناموں کی وہ تاثیر ہے۔ دعائے توسل ایسے ہی پڑھا کریں، حاجات کے لیے، قبولیت کے لیے، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے۔ اللہ پاک انشاءاللہ مزید آپ کی اہلیہ کو صحت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے ایک سسٹر نے فون کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں خود صحت عطا فرمائے۔ والدین کا ہمیشہ خیال رکھنے والے اس دنیا میں سرخوب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور ہمارے ایک بھائی نے فون کیا جرمنی سے، اور انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، امام شاہ صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور کاروبار نصیب فرمائے اور مشکلات کو دور فرمائے۔
خدا ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہمارے جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ انہیں صحت سلامتی سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، طاغوتوں کے پروردگار ان کو سرنگوں فرما، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔